5 بلین کے اندر ہماری ایئر لائن بنتی ہے. ایئر کراچی کے نام سے ہمیں نام مل گیا. ٹیکنیکل ٹیم نے جو ورکنگ کی ہے وہ لیٹسٹ جہازوں کے اوپر ورکنگ کی ہوئی ہے. شروع میں 3 جہاز لے کر آئیں گے جو ہم پاکستان کے جو بڑے شہر ہیں, کراچی ہو گیا, لاہور ہو گیا, اسلام آباد ہو گیا, پشاور ہو گیا, کوئٹہ ہو گیا, پھر ہم جدہ, ریاض اور دبئی جہاں کے روٹس ہمیں ملیں گے اس کے لیے ہم مزید جو ہے تو 3 سے 5 جہاز لیں گے. پاکستان میں اس وقت ایئر لائن کی خریداری اور فروخت کا ایک بڑا زور شور ہے, اور ایسے میں پرائیویٹ سیکٹر کا اس میں آنا اور نئی ایئر لائن کا لانچ ہونا ایک بڑی کامیابی ہوگی پاکستان میں. ایک طرف تو PIA کا معاملہ ہے, مگر ایسے میں ایک پرائیویٹ سیکٹر کراچی سے بزنس کمیونٹی آگے آئی ہے اور نئی ایئر لائن جو کہ ایئر کراچی کے نام سے لانچ کرنے جا رہے ہیں. حنیف گور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حنیف صاحب پہلے تو کنگریچولیشنس, نئی ایئر لائن پاکستانیوں کو ملے گی ڈومیسٹک ٹریولنگ کے لیے. حنیف بھائی پہلے تو یہ بتائیں کیا پلانز ہیں, کب تک اس ایئر لائن کو جو ہے وہ لانچ کرنے جا رہے ہیں؟ PIA تو بدحالی کا شکار ہے کافی عرصے سے, اور PIA کیونکہ اوور برڈن ہے, لوگ اس میں اتنے زیادہ لوگ ہیں کہ ایک جہاز پہ جیسے 700 لوگ ہونے چاہیے تو اس پہ 7000 لوگ ہیں, تو یقیناً کہ اس کا ایکسپینس جو ہے تو نہیں پورا ہو سکتا. اس وجہ سے گورنمنٹ نے پلان کیا ہے کہ اسے پرائیویٹائز کرے, لیکن اس پہ اتنے سیاسی مداخلت ہے کہ کوئی بھی پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ جو ہے تو اوائڈ کرتے ہیں PIA کو اون کرنے کے لیے یا لینے کے لیے. اگر آپ دیکھیں کہ جب سے انٹرنیشنل ہوئی ہیں یہ فلائٹس جو پرائیویٹ چل رہی تھیں, چاہے وہ ایئر سیال ہو چاہے وہ فلائی جنا ہو, آپ کو ڈومیسٹک جو ہے تو کافی سارے ایشوز آنا شروع ہو گئے کہ لوگ اگر کوئی ایمرجنسی میں جانا چاہتے ہیں تو فلائٹ آن ٹائم ہوتی نہیں ہے. اور ہم نے کراچی کے بزنس مین کو ہم نے اونرشپ دی کہ آئیں ہم بھی مل کر کراچی کے میں کر سکتے ہیں, کیونکہ کراچی کے لوگ آپ کے علم کے اندر ہے کہ سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کرتے ہیں پورے پاکستان سے. 70% ٹیکس جو ہے تو کراچی کا تاجر دے رہا ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی ایسا کوئی انیشیٹو لینا چاہیے, کیونکہ پچھلے دنوں جب ہماری آرمی چیف سے ملاقات ہوئی تو آرمی چیف کی بھی یہ خواہش تھی کہ کسی طرح سے بھی پاکستان کا بزنس مین کوئی انیشیٹو لے اور کوئی نہ کوئی کام کرے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے آرمی چیف کی یقین دہانیوں کے بعد اس انیشیٹو کو ہم نے لیا کہ پاکستان میں جو بزنس مین کام کرے گا, جو بزنس مین انویسٹمنٹس کرے گا, ہم انہیں سپورٹ کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب وہاں سے ایشورنس ملنے کے بعد کراچی کے بزنس مین کا مزید اعتماد بحال ہوا, اور بحال ہونے کے بعد ہم نے سوچا اور ہم نے فوری طور پہ سب نے مل کر یہ اناؤنسمنٹ جس طرح سے میں نے کل کی ہے ایئر کراچی, تو اس کا جو سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے وہ SECP سے آپ کو اپروول ہوتی ہے کہ اس کا نام ایلوکیٹ ہو جائے. الحمدللہ ہم نے اپلائی کیا اور ہمیں نام اویلیبل تھا, ایئر کراچی کے نام سے ہمیں نام مل گیا. اور اس کے بعد اب جو دیگر جو لوازمات ہیں گورنمنٹ سے اپروولز کرانا اور دیگر لائسنسز کے لیے, تو وہ ہمارے ایئر وائس مارشل جو صدرن کمانڈر تھے AVM عمران ماجد صاحب, تو ان کو ہم نے ایز اے CO اپوائنٹ کیا اپنے ساتھ, تو وہ اپنی ٹیم کے ساتھ اب سارا کام کر رہے ہیں. انویسٹمنٹ کا کیا پلان ہے, کتنی انیشیل انویسٹمنٹ ہے, کیونکہ ایک طرف تو PIA کی بات ہے 10 ارب روپے کی بولی لگی اور اس میں وہ نہیں ہو سکا, تو آپ لوگوں نے ایک ڈومیسٹک آپریشن کے لیے جب لے کے آ رہے ہیں ایک نئی فلائٹ, تو اس کے لیے کیا انیشیل پلانس ہیں؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی تو PIA کی 10 ارب یا جو بھی وجوہات ہیں اس میں آپ کے علم کے اندر ہے کہ بہت سارے پولیٹیکل معاملات ہیں. تو کیونکہ ہم بزنس مین ہیں, ہم پولیٹیکل چیزوں سے اپنے آپ کو بہت دور رکھتے ہیں, ہم پولیٹیکل چیزوں میں انوالو نہیں ہوتے. اسی وجہ سے تمام بزنس مینوں نے یہ سوچا کہ ہم PIA کی طرف جانے کے بجائے ہم اپنی ایئر لائن بنائیں. اب ہم اگر اپنی ایئر لائن بنانے جاتے ہیں تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ 5 بلین کے اندر ہماری ایئر لائن بنتی ہے, کیونکہ جہاز آپ کے علم کے اندر ہے کہ تمام جتنے بھی ایئر لائنیں ہیں سب کے سب لیز پہ لے کر آتے ہیں. تو جو ماڈل ہے ان کا باقی ایئر لائنس کا, اسی ماڈل کو ہم بھی فالو کریں گے. ہمارے جہاز بھی لیز پر آئیں گے, لیکن باقی جو فیسز ہیں, باقی جو آفیسز ہیں, باقی جو دیگر اخراجات ہیں, ان کے لیے ہمارے لیے ہم نے سوچا ہے کہ ہمیں 5 بلین کی ریکوائرمنٹ ہوگی. تو یہ جو ہمارا کنسورشیم تمام بزنس مینس کا بنا ہے, اس میں وہ تمام کے تمام بزنس مین کوئی 4 شیئر لے رہے ہیں, کوئی 5 لے رہے ہیں, کوئی 2 لے رہے ہیں, کوئی 1 لے رہا ہے. تو جس کی جو سکت ہے اس حساب سے وہ اپنا شیئر ڈال رہا ہے, اور ہم میرے خیال سے تھوڑے سے چند لوگ مل کر انشاءاللہ تعالی اس فلائٹ آپریشن کو بہت جلدی شروع کر دیں گے. انیشیل لیول پہ کتنے جہاز جو ہے وہ لانے کا پلان ہے, اور کون کون سے جو فلائٹ آپریشنز ہیں, ڈومیسٹک بھی کرنا ہے یا انٹرنیشنل پہ بھی جانا ہے آپ نے؟ دیکھیں حبیب صاحب کے شروع میں ہمیشہ پرمیشن جو گورنمنٹ دیتی ہے وہ ڈومیسٹک کی دیتی ہے اور اسے آبزرو کرتی ہے. تو تقریباً پھر 1 سال آپ کے آبزرویشن کے بعد آپ کو پرمیشن مل جاتی ہے کہ آپ انٹرنیشنل روٹس بھی آپ کو ملتے ہیں, جس طرح کے باقی ایئر لائنز نے کیا. ایئر سیال نے بھی پہلے ڈومیسٹک فلائٹ چلائی
اور فلائی جناح حالانکہ انٹرنیشنل ایئر لائن تھی، وہ اتنے بھی پاکستان میں آ کے 1 سال پہلے لوکل آپریشن کیا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا چند دن پہلے ان کی انٹرنیشنلی لاہور سے فلائٹ چلنا شروع ہو گئی. تو اسی طرح سے انشاءاللہ تعالیٰ جو پالیسی باقی اداروں کے لیے یا ایئر لائنس کے لیے ہیں، جو سول ایویشن کی پالیسی ہوگی یا گورنمنٹ کی پالیسی ہوگی، اسی کو مد نظر رکھ کے ان کے سامنے رکھتے ہوئے ہم جتنے جہاز کی ریکوائرمنٹ ہے، انیشل ہمیں 3 جہازوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے انیشل لوکل چلانے کے لیے. تو الحمدللہ جو ہماری ٹیم نے، ٹیکنیکل ٹیم نے جو ورکنگ کی ہے، وہ لیٹسٹ جہازوں کے اوپر ورکنگ کی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ ہم شروع میں 3 جہاز لے کر آئیں گے جو ہم پاکستان کے جو بڑے شہر ہیں، کراچی ہو گیا، لاہور ہو گیا، اسلام آباد ہو گیا، پشاور ہو گیا، کوئٹہ ہو گیا. انیشلی سٹارٹ انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہاں سے لیں گے، اور وقتاً فوقتاً جیسے سال کے بعد ہم اپنے آپریشن کو کمپلیٹ کریں گے تو پھر ہم جدہ، ریاض اور دبئی وغیرہ جتنے بھی ہمارے جہاں کے روٹس ہمیں ملیں گے، اس کے لیے ہم مزید جو ہے تو 3 سے 5 جہاز لیں گے، اور پھر ہم انٹرنیشنل روٹ شروع کر دیں گے. ایئر سیال کا ماڈل ایک ہمارے سامنے ہے، تو ایئر سیال کے ماڈل کو ہی فالو کر رہے ہیں، اور جس طرح ان کا ایک ماڈل ہے کہ بہت سارے جو سیالکوٹ چیمبر کے بزنس کمیونٹی ہے وہ اس میں آن بورڈ ہے، تقریباً 300 کے قریب ڈائریکٹرز ہیں. تو یہی اسٹرکچر فالو کریں گے جو ڈائریکشن کا ہوگا، اور کس طرح سے گورننگ باڈی ہوگی؟ دیکھیں، ہم کیونکہ FPCCI کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، میں خود فارمر سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کا، تو ہم نے اسی طرح کا ماڈل لیا، اور ہم نے FPCCI کے جو پریزیڈنٹ ہے اس ٹائم عاطف اکرام شیخ، وہ ہمارے ساتھ اس ایئر لائن میں شیئر ہولڈرز ہیں. جو فارمر پریزیڈنٹ ہیں زبیر طفیل صاحب، وہ ہمارے شیئر ہولڈر ہیں. فارمر سینئر وائس پریزیڈنٹ خالد طواب صاحب، وہ ہمارے شیئر ہولڈر ہیں. فارمر سینئر وائس پریزیڈنٹ مظہر علی ناصر صاحب، وہ ہمارے شیئر ہولڈرز ہیں. اس طرح سے دیگر کافی لوگ جن کا تعلق فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس سے ہے، وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس ایئر لائن کے اندر. اور نہ صرف فیڈریشن کے لوگ، باقی جو ہمارے جو نوٹیبلز لوگ ہیں، جو کراچی کے جو بڑا بزنس مین ہیں، جن کا قد کاٹ بہت بڑا ہے، جس میں سے میں عقیل کریم ڈیڈی صاحب کا نام لوں گا، وہ ہمارے ساتھ شامل ہیں. عارف حبیب صاحب کا بہت بڑا نام ہے، عارف حبیب صاحب ہمارے ساتھ شامل ہیں. بشیر جار محمد صاحب کا، ڈالڈا والوں کا نام بہت بڑا ہے، وہ لوگ ہمارے ساتھ شامل ہیں. اسی طرح حمزہ تبانی صاحب ہیں، اور لاتعداد ہمارے کولیگز ہیں کراچی کے، کہ اگر میں نام لینا شروع کروں تو کافی لمبی فہرست ہو جائے گی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ان سب کا شکر گزار ہوں، خاص طور پر کہ انہوں نے اس آئیڈیا کو کے ساتھ رہے اور اسے اپریشیٹ کیا، اور اپنے انویسٹمنٹس بھی کی اور اپنا نام بھی لگایا. ایئر سیال کی بھی آپ نے بات کی، دیگر ماڈلز کی بھی بات کی. سکسیس کیا دکھ رہی ہے؟ کیونکہ اس بزنس کے حوالے سے بڑا سا پاکستان میں تھوڑا سا لوگ گھبراتے ہیں انویسٹمنٹ کرتے ہوئے. ایئر لائن ایک بہت بڑا بزنس ہے اور اس میں بہت بڑی انویسٹمنٹس ہوتی ہے. تو کیا سکسیس دیکھ رہے ہیں آگے، اور کیا دیکھ رہے ہیں کہ آگے جانے کے بعد یہ ایکسپینشنز ہو سکیں گی اس کے اندر؟ دیکھیں، کوئی بھی بزنس جب کیا جاتا ہے تو اس میں نیت دیکھی جاتی ہے کہ اس بزنس کی کرنے والوں کی نیت کیا ہے. جب تک اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں بدنیتی نہیں رکھی ہوتی تو وہ بزنس، کوئی بھی بزنس ہو، وہ کامیاب ہوتا ہے. تو میں سمجھتا یہاں پر ہوں کہ یہ بھی ہمارا انیشیٹو ہے. ہماری خدا نہ خواستہ جتنے بھی ہماری سوچ کے لوگ ہیں، بزنس کمیونٹی ہے، ان سب کی اچھی نیت والے لوگ ہیں. تو جب اچھی نیت کے ساتھ اب ہم یہ کریں گے تو جب 300 لوگ ایئر سیال بنا کے کامیاب ہو سکتے ہیں، آج انٹرنیشنل آپ کے سامنے کامیاب فارمولہ موجود ہے، آپ کے سامنے ماڈل موجود ہے کہ انٹرنیشنلی چلے گئے. آج آپ کسی بھی ایئر سیال والے سے کہیں کہ مجھے صرف 1 شیئر دے دیں، آپ کا کوئی ایک ڈائریکٹر 1 شیئر دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ تو انیشل ہی ڈیسیجن ہوتے ہیں کہ جو رسک لے گا وہی کل کو گین کرے گا. بزنس کے اندر تو نو رسک نو گیم. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو ہے تو کیونکہ ان کا شیئر جو تھا اس وقت وہ 5 سال پہلے سستا تھا، اور آج جو ہمارے ایک شیئر کی قیمت ہم نے جو سوچی ہے اور رکھی ہے 5 کروڑ روپے ہے. تو 5 کروڑ روپے بھی آج کی دنیا میں جتنی ڈی ویلیویشن ہوئی ہے، تو اس وقت ڈالر کا ریٹ آدھا ہوا کرتا تھا تو ایئر لائن کم میں بنتی تھی. آج ڈالر کا ریٹ تقریباً 300 روپے کا ہو گیا ہے، تو اس وجہ سے اس کا خرچہ بھی ڈبل ہو گیا ہے. پہلے 3 ارب میں بنتی تھی، اب تقریباً 6. تو ہم نے 5 ارب روپے کا ٹارگٹ رکھا ہوا ہے کہ انشاءاللہ اس کے اندر ہم لوگ 3 جہازوں سے سٹارٹ لے لیں گے. ایک کوئی سٹارٹنگ ڈیٹ بس کہ کس دن سے جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملے گا ایئر کراچی اور اس کے جہاز اڑتے ہوئے دیکھنے کو ملیں گے؟ جتنی جلدی گورنمنٹ ہمیں لائسنس ایشو کر دے گی اتنی جلدی جہاز اڑنا انشاءاللہ تعالی شروع ہو جائیں گے.